بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کائنات میں سب سے حسین ذات حق تعالی جل شانہ کی ذات ہے، اور حق تعالی جل شانہ کی ذات کے بعد سب سے حسین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حق تعالی جل شانہ رب ہے، اور حق تعالی جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے محبوب بندے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ ہمارے علم میں ہے کہ اس کائنات میں، اور یہ علم کی نہیں، یہ حقیقتوں کی بات بھی ہے کہ اس کائنات میں سب سے عظیم رب ہے، اور رب کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارا رب ہم سے اپنے رحم کرم اور فضل سے ہمیشہ اپنے رحم کرم اور فضل کی ہی بات بیان کراتا ہے، اور اپنے رحم کرم اور فضل کی بات ہی ہم سے وہ سنواتا بھی ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اور ہمارے علم میں ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اس کائنات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ اب رب کو یہ سب بھلا کرنے کی کیا ضرورت کہ وہ پہاڑوں کو بنائے، عرش کو بنائے، فرش کو، ساری چیزیں بہترین اور حسین طریقے سے حق تعالی جل شانہ پیدا فرمائے۔ اس جو کچھ بھی پیدا فرمایا، اس سب کی اللہ کو کیا ضرورت؟ اللہ کے لیے تو خود اللہ ہی ہے، اور اس ساری کائنات میں ایسی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہو۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہم اپنے رب کے کرم اور فضل سے ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، یہ ساری کی ساری چیزیں حق تعالی جل شانہ کی محتاج بھی ہے، اور اسی کی مخلوقات بھی ہیں۔ چاہے وہ پہاڑ ہوں، وہ پتھر ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں، سب حق تعالی جل شانہ کی محتاج ہیں، اور اسی کی مخلوق بھی ہیں۔ اب جو رب ہے ہم سب کا، حق تعالی جل شانہ، ہم جانتے ہیں کہ اس نے اپنا دوسرا نام رحمان بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کے رحمان نام پر ایمان رکھیں اور اپنے دل میں اپنے رب کی محبت پیدا کرنا چاہیں، تو آپ یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے کہ حق تعالی جل شانہ سے جو انسان جیسا گمان لے کر اس سے ملتا ہے، رب نے خود فرمایا ہے کہ ہم اس سے ویسا ہی ملتے ہیں جیسا وہ ہمیں چاہتا ہے۔ حالانکہ رب ایک ہے، لیکن لا تعداد بے شمار انسانوں کے اندر، سب کے اندر رب موجود ہے۔ کوئی اپنے رب کو ایک عمر کو پہنچ کے پہچانتا ہے، تو کوئی رب کے حکم سے کسی بھی وقت اپنے رب کو جب رب چاہتا ہے اس پر خاص کرم اور فضل فرماتا ہے۔ اور ہمارے علم میں ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جو ہمیں پیدا فرمایا، یہ بھی ہم سب پر اس کا رحم ہی ہے، کیونکہ سارے جہان کی خوبصورتی انسان کے لیے ہے، اور انسان تو ہے اپنے رب کے لیے۔ جو چیز بھی رب نے بنائی، وہ اللہ نے اس کو یوں ہی بیان فرمایا کہ اے انسانوں، جو کچھ بھی تمہارے رب نے پیدا فرمایا ہے، یہ سب کچھ ہم نے تمہاری راحت کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے اس کو ہم نے پیدا فرمایا ہے۔ ان سب چیزوں کو استعمال کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو، اور اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کرو۔ حق تعالی جل شانہ کے رحمان ہونے کی تو سینکڑوں دلیلیں ہیں، سینکڑوں دلیلیں، اور اس رب کو اپنی رحمان ہونے کی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، ہم جو بیان کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو، بندے کو اپنے رب سے پیار اور محبت پیدا ہو جائے۔ ورنہ آپ میں سے سبھی نے سورہ رحمان پڑھی ہوگی۔ خدا نے وہ ان تمام چیزوں کی تعریف بیان فرمائی جو رب نے پیدا فرمائی،
اور تعریف فرمانے کے بعد پھر انسان کو بھی اس میں تعریف اللہ نے اس کی بیان کی، قرآن کی بھی تعریف رب نے ہی بیان فرمائی، اور پھر یہ بھی جملہ فرما دیا رب نے کہ اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر انسان کا ایمان اپنے رب پر ہو، انسان کا یقین، امید اور توکل سب کچھ اپنے رب پر ہو، تو اس کا وہ انسان، وہ بندہ اپنے رب کے اس جملے پر لبیک ہی کہے گا۔ اور لبیک کس طریقے سے کہے گا کہ اے رب ہم تیری کسی بھی ایک نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم جانتے ہیں تو ہے اور رب ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور یہ زمین اور آسمان کاج سے سالوں پہلے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ سائنسدان یہ اس طریقے سے کہتے ہیں ایک دھماکہ ہوا اور یہ سب زمین آسمان الگ نہیں، دھماکہ نہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے جب اپنی ذات کو ظاہر کرنا چاہا تو اس نے کہا یہ سب کچھ ہم نے پیدا فرما دیا، ہم چھپا ہوا قرض تھے، خزانہ تھے، جب ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو ہم نے یہ سب کچھ پیدا فرما دیا۔ اب آئی بات اس زمین اور اس آسمان کی کہ حق تعالی جل شانہ نے اس زمین کو اپنے رحم کرم اور فضل سے، اپنے حکم سے الگ الگ کیا۔ جب زمین اور آسمان علیحدہ ہو گئے، ایک دوسرے سے جدا ہوئے، تو ان کے درمیان یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمانیں، وہ سب کچھ جو ہم اور آپ جانتے ہیں اور وہ سب کچھ جو ہم اور آپ نہیں جانتے، وہ سب کچھ اس زمین اور آسمان کے بیچ میں موجود ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اور یہ سب کس نے پیدا فرمایا؟ حق تعالی جل شانہ نے۔ صرف اس رب نے ان ساری چیزوں کو پیدا ہی نہیں کیا، حق تعالی جل شانہ نے ان سب کو حسن بھی بہت عطا فرمایا، اور خود رب نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ ہم ہی تو ہیں ساتوں زمینوں کے نور اور ساتوں آسمانوں کے نور۔ کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جہان، یہ چیز، یہ ہر چیز اپنے دم پر نہیں چمکتی، یہ حق تعالی جل شانہ کے رحم کرم اور فضل پر مہک رہی ہے۔ وہ ہے موجود ہر طرف۔ ہمارا رب جو ہے وہ ہماری ذاتوں کے اندر موجود ہے، اور ہم سب جو ہیں اپنے رب کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہے حقیقت کی بات۔ جب وہ خیال فرمائے گا کہ اب بس ہوئی اس دنیا کی انتہا ختم، پھر اس کا گمان اور ہوگا کہ دوسری کائنات سے مراد قیامت قائم ہوگی۔ اور اس سے پہلے آپ خود دیکھیے، یہ جو سائنسدانوں نے پتہ کیا ہوگا کہ پتا ٹوٹتا ہے زمین پر کیوں آتا ہے، وہ گریوٹی کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کا سر سجدے میں جھکتا ہے تو اس سے پہلے کوئی چیز بلند کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان سے افضل تو کوئی نہیں رب کے علاوہ، اور رب کے بعد سب سے حسین تو انسان ہی ہے۔ اللہ نے انسان کو جھکنے کا حکم فرمایا ہے، ہر چیز زمین پر جھکے گی کیوں؟ ہم جو سجدہ سجود کرتے ہیں بظاہر تو وہ فرش ہوتا ہے، لیکن تعالی جل شانہ کے فرمان کے تحت رب نے فرمایا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ مجھ کو سجدہ کرتا ہے تو میرے قدموں پر اس کا ماتھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بات افضل ہے یا کسی سائنسدان کی؟ یقیناً حق تعالی جل شانہ کی۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو ٹوٹتی ہے زمین پر آتی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مثالاً آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پہلا قانون چل رہا ہے رب کا، اس دن سے لے کے جب دنیا قائم کرنا شروع کی، اس دن سے لے کے اس دن تک جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ یہ ایک قانون کیا ہے؟ جو بھی کچھ پیدا کیا جائے گا وہ زمین کی جانب بھیجا جائے گا، آسمانوں سے زمین پر اتارا جائے گا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ دوسرا قانون رب کا، وہ دن کیا ہوگا؟ وہ قیامت کہہ لیجئے کہ ہر چیز لوٹ کر رب کی جانب جائے گی۔ اب اسی وجہ سے یہ جو حالانکہ ایمان والا اگر کسی چیز میں تحقیق کرے، غور و فکر کرے، تو پھر تو وہ اس کائنات کی کسی بھی چیز کو نہیں مانے گا، وہ مانے گا کہ رب یہ مجھے کیا پتا کہ کیسے چل رہی، اتنا ضرور جانتا ہوں تو چلا رہا ہے۔ اور رہی بات وہی حقیقت کہ کیا کسی کو کیا پڑی اور کیا کر لیں گے اگر نظام کائنات سمجھ بھی آ جائے اور نظام کائنات جان بھی لیں، تو اس میں کون سا کمال ہے؟ ہاں، کس بات کا کمال کہ اگر آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، زمینوں میں نیچے کیا ہے، کہاں سب کچھ کیا ہے، بارش کیسے، کچھ بھی جو کچھ بھی نظام ہے اس کائنات کا،
وہ اگر جان بھی لیا کسی انسان نے اور ہم میں سے کسی نے اللہ کے حکم سے تو فائدہ کیا؟ اب بات آئی کہ اگر فائدہ نہیں تو پھر اللہ کا حکم کس بات کا؟ اللہ کا حکم اس بات کا ہے کہ حق تعالی جل شانہ تو فرماتا ہے کہ میرے بندو تم جو مانگو گے اپنے رب سے ہم تم کو وہ عطا فرمائیں گے. جیسی نیت لے کے جیسا گمان لے کے ہماری جانب آؤ گے ویسا ہم تم اپنے رب کو پاؤ گے. یہ تو حق تعالی جل شانہ نے خود ہی بیان فرما دی. مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے عزیزوں جب رب راضی ہوتا ہے یہ سورج اور چاند یہ کرنی یہ سب چیزیں ایک نقطے سے بھی چھوٹی ہیں. کائنات کا سب سے عظیم ترازو جو حسین ہے وہ کون سا ہے؟ میزان ہے، جسے آپ نے دیکھا نہیں، روز محشر دیکھیں گے رب کے پاس جب ہوں گے. اب وہ ترازو جو اس نے اپنی اس بارگاہ میں قائم رکھا ہے وہ کتنا حسین ہوگا وہ تو اللہ ہی جانے اس کے حسن. حقیقت یہ ہے اس کائنات کی ہر چیز حسین ہے. کیوں ہے حسین؟ کہ رب نے بنائی ہے، اور رب جو ہے وہ اس سے زیادہ حسین تو کوئی ہے ہی نہیں. اور جس نے بنائی وہ اتنا حسین ہے، اور جن کے صدقے مبارکہ میں بنائی ان کے حسن کا عالم تو صرف اور صرف رب ہی جان سکتا ہے، اور رب ہی جانتا بھی ہے. اب یہ جو میزان ہے اس میزان کے اگر میں مثال دوں، حقیقت بھی ہے کہ ایک پلڑے میں تم اجر ثواب رکھ دو، نیکیاں رکھ دو، عبادتیں رکھ دو، ذکر اذکار جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کچھ رکھ دو، جنت دوزخ سب پوری دنیا ایک میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں رکھ دو رب کی رضا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا راضی ہو جانا زیادہ بھاری ہے. کیونکہ ایک انسان تھے جب انتقال ہوا اور رب کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب نے ان کے آگے انعامات پیش کیے، کیونکہ اللہ جل شانہ تو عطا فرماتا ہی ہے سب کو، کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے بندوں پر ضرور ناز فرماتا ہے. اللہ نے ان کے سامنے ہر چیز دی، اجر بھی دیا، ثواب بھی دیا، بدل بھی دیا، نعمتیں جو آخرت کی تھی سب دی. تو انہوں نے ایک طرف کر دی وہ سب چیزیں. اللہ نے فرمایا کیا تم کو یہ سب پسند نہیں آیا؟ وہ اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اے رب ساری زندگی میں نے جو تیری عبادت کی وہ ان سب کے لیے نہیں کی، وہ تیرے خاطر میں نے تیری عبادت کی ہے. اس چیز کو کہتے ہیں اللہ سے محبت، اور محبت بے غرض ہوتی ہے اپنے رب سے. یاد رکھیے گا محبت وہ ہے کہ اگر کسی سے ہو جائے تو پھر اسی کے ہو جاؤ، نہ اس چیز کی پرواہ کہ آگے کیا ہونا، پیچھے کیا ہونا، کیا ہوگا، کہاں سے ہوگا، کچھ نہیں. محبت تو اس کا نام ہے کہ بس جس سے ہو جائے اس کے آپ ہی ہو جاؤ. اب حق تعالی جل شانہ سے محبت نہ ہو ان سب باتوں سے تو پھر کس سے ہو؟ رب نے تو فرمایا میرے بندوں میں نے تم پر ایک احسان فرمایا کہ اپنے رسول کو تم پر معبود فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے ابا کہا کرتے تھے کون دیتا ہے اپنا محبوب کسی اور کو؟ اور آپ اتنی بڑی بات دیکھیے، جیسا میں نے کہا کہ اللہ کو دلیلوں کی ضرورت تو نہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کو، یقین کو، بھروسے کو، پیار محبت کو بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے کتنا یہ احسان فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مبارکہ جنہیں ہم سنت مبارکہ کہتے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں اجازت عطا فرمائی. یہ کیسا رحمان رب ہے ہمارا. حقیقت یہ ہے بھائی آپ دنیا میں دیکھ لو، آپ کو اگر کسی چیز سے محبت ہو، کسی انسان سے محبت ہو تو آپ اس کی چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، نہ کہ اور کوئی تیسرا ہاتھ لگائے تو آپ کہتے ہیں چھونا مت یہ میرے فلاں کی ہے جیسے. اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ چاہت جس سے ہوتی ہے اس کی چیزوں سے بھی چاہت ہوتی ہے. لیکن یہ معاملہ ہمارا اور آپ کا بندوں کا ہے. رب کا معاملہ دیکھیے اس کے رحمان ہونے کا کتنا اس نے حسین انعام ہمیں خود اعلان فرمایا رب نے. یہ اس کا اعلان ہی ہے کہ ایک تو اس نے یہ احسان فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر معبود فرمایا، اور معبود فرمانے کے بعد یہ ایک احسان بھی ہم پر فرمایا کہ اب تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم ان کی سنتوں پر عمل کر سکتے ہو. اور حقیقت کیا ہے
خود ایمانداری کی بات ہے کہ اگر میں اور آپ ہم اللہ کو چھوڑ دیں تو اللہ کا کیا بگڑ جائے گا، اور اگر ہم اللہ کو حاصل کر لیں تو اللہ کا کیا صبر جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ دیں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو صرف اور صرف رب ہے، اور اگر ان کی سنت مبارکہ پر عمل کر لیں تو اللہ کا اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فائدہ؟ کوئی بھی نہیں۔ بھائی جن پر خود خدا عاشق ہو انہیں کس کی ضرورت؟ اور رب کی ربوبیت کی قسم، یہ جو میں کہتا ہوں کہ جو ایک بار رب کو دیکھتا ہے پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ وہ میں اپنی انسانوں کی عام انسان، ہم کچھ بھی پہنچ جائیں کسی بھی آسمان پہ رہیں گے عام انسان ہی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو ہم کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ خود بتائیے کہ یہ احسان نہیں ہوا کہ رب کا؟ احسان کیا؟ رحمت کی چادر جب کسی پر پھینک دینا چاہے تب یہ انعام اس پر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر احسان دیکھیے کہ جن کی سنتوں پر عمل کرنے سے، چاہے سنتیں تمہیں 10 ہی کیوں نہ معلوم ہو، تم 10 کیا ایک ہی کیوں نہ معلوم ہو، تم اس پہ بھی عمل اگر کرتے ہو تو رب نے فرمایا ہے کہ آپ کی کوئی ایک ادا بھی آپ کا رب آپ کے امتی میں دیکھتا ہے، اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ حق تعالی جل شانہ نے بات بیان فرمائی ایک عمل سے۔ اب رب کی بات یہ ہے کہ رب نے کہا کہ میرے بندو جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہو اور انہی کی محبت میں تم ان کے امتی ہو، انہی کی محبت میں ہم تمہیں اپنا محبوب بناتے ہیں، تو پھر لو اپنے رب کا ایک احسان اور ایک رحم کرم فضل تاج پہنو اپنے رب کے رحمان ہونے کا۔ وہ تاج کیسا ہے؟ اس نے اپنی شان عمل سکھا دیا، درود شریف۔ یہ جو رب ہے حق تعالی جل شانہ، یہ کسی کا دشمن نہیں ہے، نہ اس کو وہ رب خود کہہ رہا ہے قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے امتیوں کو پریشان نہیں کرتے، ان کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ رب فرما رہا ہے، رب۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، خود بتاؤ نا ہماری کون سی ایسی چیز ہے جس سے اللہ کا کچھ فائدہ ہوتا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ہونے نہ ہونے سے اللہ کا کچھ نہیں بنتا بگڑتا، مگر خود دیکھو کہ جو بھی چیز برس رہی، آسمان سے برس رہی، انسان کے لیے برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ رحم کرم اور فضل تو یوں ہی فرماتا ہے کہ ایک تو خدا خود رحمان ہے، اور پھر محبت اس کی ہم سے یوں ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ خود بتاؤ نا، اللہ نے کہیں یہ بات نہیں کی فلاں گناہ ہوگا تو یہ کر دوں گا، یوں کچھ نہیں۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک ادا بھی میں آپ کی جس امتی میں دیکھوں گا اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب رب جسے محبوب اپنا بنانا چاہے تو وہ خطا کار کیسے ہوا؟ یہ تو ہمارے اوپر رحمان کا یہ احسان ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مبارکہ کو اپنانے کی ہم سب کو اجازت ہے۔ کھانا کھانا ہے تو ویسے کھاؤ، سنت کے مطابق پانی پینا ہے تو ویسے پیو، عبادت ہے۔ قسم رب کی، سفر کی دعا پڑھتے ہو تو بھی سنت مبارکہ ہے، حسین لگتے ہو تو حسین لگنا تو خود سنت مبارک ہے۔ حق تعالی جل شانہ کو کون ہے اللہ جیسا؟ کوئی نہیں۔ اور کون ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا؟ کوئی نہیں۔ مگر دیکھو احسان رب کا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم سارے بندے مسلمان جتنے بھی ہیں، تمام امتی، یہ تو کرم کی بات ہو گئی رب کی، یہ تو ایسی بات ہو گئی، چاہتا تو وہ اپنا عمل ہم سے چھپا بھی سکتا تھا،
ہے، اس کو کیا ضرورت تھی؟ بھائی وہی بات ہے، درود ہم درود شریف ہم تھوڑی بھیج رہے ہیں، ہم تھوڑی بھیج رہے ہیں، رب ہم سے بھجوا رہا ہے، ہم نہیں بھیجتے۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دے سکیں، جن کا ہے ان کو ہم کیا دے سکیں، ہماری منہ کیا۔ لیکن خود بتاؤ یہ رب نے کیسی عزتوں سے نوازا ہے تمہیں اور ہم سب کو، کہ جس کا نام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے لیا جاتا ہے اس پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ کسی جہنمی کا نام ان کی خدمت مبارکہ میں نہیں لیا جا سکتا، یہ ان کی بارگاہ مبارکہ کی شان کے خلاف ہے یہ بات۔ اتنا انعام ہے، رب چاہتا کہتا بھائی رب کو کیا ضرورت تھی یہ سب بیان کرنے کی۔ یہ جو فرشتے جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، یہ جو بات اللہ نے فرمائی، تم جانتے ہو ان ملائکہ کا مقام کہاں تک ہے؟ ان کا مقام یہ ہے کہ جب کوئی یہ درود شریف فرشتہ پڑھتا ہے تو اس کی ڈیوٹی یہ ہے، عرش کے نیچے جتنے بھی ملائکہ ہیں ارد گرد جنہوں نے عرش اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھا ہے پروں پر، ان کی جماعت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ صرف یہ ہے ان کا مقام، عرش کے سائے میں عرش کو اٹھاتے ہیں۔ اور ایک انسان اگر درود پڑھ لے تو اس کا مقام کیا ہے؟ عرش الہی کے اوپر اللہ کے ساتھ ہے۔ فرشتے افضل ہوئے یا پھر مخلوق انسان؟ یقین جانو کہ حق تعالی جل شانہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اس کے رحم کرم اور فضل کو تلاش کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو اس کی محبت میں وہی اللہ کے تو سارے ہی بندے حسین ہیں، مگر جس نے اپنے رب کو پہچان لیا پھر کیا بچ گیا باقی؟ حق تعالی جل شانہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ جو دنیا آج کہتی ہے کہ حق تعالی جل شانہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا، انہی کے جملے کو کھولتا ہوں، چار چیزیں کہ جو یہ کہے، اگر میں یہ کہوں کہ بھائی اللہ توفیق نہیں دے، اللہ توفیق نہیں دے گا یا اللہ توبہ نہیں قبول کرے گا، میرا رب سے یہ کہہ دینا افضل ہے کہ اللہ تو مجھ کو معاف فرما دے، یہ بات بڑی ہے، یا پھر یہ لام بڑا ہے کہ اس نے مجھے اللہ کہنا سکھا دیا۔ اپنا نام ادا کروا رہا ہے لیکن چاہ کیا رہا ہے؟ میں نے گناہ معاف نہیں کرا۔ ایسا رب نہیں ہمارا، ایسا نہیں۔ حق تعالی جل شانہ کا نام جب کوئی انسان لیتا ہے اسی وقت اس کی خطائیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارا احساس جو ہمارے اندر جو حیا ہے، جس کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ جب انسان سے خطا گناہ ہو جائے اور انسان سر جھکا لے، ابھی کہا بھی نہیں کہ رب معاف فرما دے، صرف یہ دل میں تسلیم کر لیا اپنے ہی دل میں، اپنے گمان میں کہ ہاں مجھ سے خطا ہوئی، تب رب فرماتا ہے کہ میرے بندے تو نے جو آج گناہ کیا، اس گناہ کو بھی اور آگے پیچھے جتنے بھی تو نے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کی ہم نے تیرے اس ایک احساس بھی معاف فرما دیا ہے۔ یہ احساس افضل ہے یا حق تعالی جل شانہ کا نام افضل ہے؟ اللہ کا نام افضل ہے، تو پھر یہ کیسی بات ہوئی کہ رب توفیق نہیں دیتا؟ دیکھیے خطا کار ہونا، گنہگار ہونا تو اور بات ہے، اپنے رب سے بے وفائی کا دعویٰ کرنا تو بہت ہی بری بات ہے، اور یہ سب باتیں اللہ سے بے وفائی کی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم پر رب رحم فرما رہا ہے تو اوروں کو چھوڑ رکھا ہوگا؟ نہیں۔ اور یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ ان پر رحم کیا ہے تو ہم پر نہیں کرے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، یہ ہمیں رب کا پیغام ہے کہ تم ہو وہ امتی جنہیں میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم درود شریف پڑھنے والے جتنے بھی ہیں ان سب کو یہ اعلان ہے کہ تم پر اپنے رب، تمہارے رب نے تمہاری دین، دنیا، قبر اور آخرت اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ یہ ہے انعام کی بات۔ اللہ تو بہت حسین ہے، اسے پہچاننے میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، برحق ہے، کیونکہ انسان ہے، غلطی نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ فرشتے بھی غلطی کر سکتے، جن بھی کر سکتے، ہر مخلوق کر سکتی، انسان بھی کر، سوائے اللہ جل شانہ کے۔ اللہ تو ذات پاک ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان نہیں پا رہے۔ خود بتاؤ نا کتنی ہزاروں دلیلیں ہیں
اور اس سے بڑی کیا دلیل ہو، میرے علم میں تو نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ اللہ نے وہ عمل سکھا دیا جو اس کی اپنی ذات کا عمل ہو۔ جس انسان کو درود پڑھنا رب سکھا دے، اس پر حق تعالی جل شانہ کی رحمت کی 10 مرتبہ نگاہ ہوتی ہے۔ اور جسے درود شریف پڑھنا آ جائے، جو درود کی کثرت کرنے لگے، حدیث مبارکہ ہے روز محشر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے والے کے ضامن ہوں گے۔ یہ عالم ہے، جب رب ہی کہہ دے یہ میرا ہے تو پھر کون فرشتہ پکڑ لے گا آ کے ذرا ہمیں بھی بتاؤ ہے۔ یہ جو آج جیسے دنیا ایک بات کو بیان کرنے کے لیے لگے، جو کتابوں میں یہ لوگ لگاتے ہر جگہ یہ بنا بنا کے، یہ سب بناوٹی بات کرتے ہیں۔ کیسی بناوٹی بات؟ ایک شخص تھا، اس کا حساب ہوا، جہنم کی طرف جا رہا تھا، جہنم لے جا رہے تھے کون؟ فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے۔ یہ میں نے پڑھا، سنو ذرا کان۔ اب اسے جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، رب نے تھوڑی دیر بعد کہا اے میرے بندے، اے ملائکہ ٹھہر جاؤ، کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ اللہ نے ملائکہ فرماتے ہیں اللہ پاک یہ تو جہنمی سے لے جا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا نہیں اسے چھوڑ دو، اس نے تو درود شریف پڑھا تھا۔ یہ تو ممکن ہے کہ رب بخش دے گا، اور بے شک درود پڑھنے والے بنا حساب کتاب کے بخشے جاتے ہیں، یاد رکھنا۔ اب آئی ان ملائکہ کی بات ذرا میں ان سے پوچھوں، خدا کی مرضی کے بغیر تم جہنم کیسے لے جا رہے تھے بھائی؟ اور اگر تھوڑی دیر بعد جو پرچے پہ تحریر تھی بات، اللہ کس کام میں مصروف تھا؟ حق تعالی جل شانہ کیا کوئی کام فرما رہا ہو تو کیا دوسروں سے نظر ہٹا لیتا ہے کیا؟ وہ سب کی نظر، اس کی نظر سب پر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر سلام ہو اسے جہنم، میں اور تم کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو میں ہمارے پاس یہ محبت کے تقاضے، محبت کی یہ ادائیں جو کچھ رب کی ہے اس کائنات میں برس رہی، اللہ برسا رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارکہ میں برسا رہا ہے، ان کی محبت میں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس میں تو یہ بات واضح ہو رہی تھی، اللہ مجھے معاف کیجیے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ بھول گیا تھا۔ سب چیزیں سب بھول سکتے ہیں، رب کو بھولتا کچھ نہیں۔ اور درود پڑھنے والے وہ لوگ ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ اس کا ہاتھ میں تھام کر رب کے سامنے لے جاؤں گا اور اسے بخشواؤں گا۔ اب بتاؤ کون سا فرشتہ آ سکتا ہے بیچ میں آئے؟ یہ جو دنیا کو ڈر ہے فرشتوں کا، ارے رب کی ربوبیت کی قسم، قادر اللہ ہے، فرشتے نہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ بھائی میں جاؤں رب سے ملاقات کے لیے، اللہ تجھ سے گمان لاؤں بیچ میں فرشتے آڑے آ جائیں؟ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا جنہیں جنت میں لے جایا گیا تھا حیات میں ہی، فرشتوں کا سردار کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ان سے کہا واقعے کا مفہوم ہے، ان سے کہا کہ مجھے جنت دیکھنی ہے، انہوں نے رب سے اجازت دی اور لے گئے۔ تھوڑا وقفہ گزرا، انہوں نے کہا کہ چلیے لوٹ کر، کہتے کدھر؟ کیسی دنیا، کس بات کی، کہاں چلے جا رہے مجھے؟ کہتے بس آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ کہتے تم نے نہیں سنا کہ جو ایک بار جنت میں آ گیا وہ نہیں لوٹتا؟ پھر رب سے جا کر کہا، رب نے کہا ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے جسے ہم جنت ایک دفعہ عطا کر دیں پھر اسے جنت سے نکالا نہیں کرتے۔ اور قسم اللہ کی، جنت بڑی ہے یا اس کا عمل ہے؟ جنت بڑی چیز ہے یا درود شریف؟ یقیناً درود شریف وہ عمل جو رب فرما رہا ہو، وہ عمل جو اللہ کر رہا ہو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہو ان کی شان مبارکہ پر، تو کیا چیز خدا نے تم کو عطا فرمائی؟ عرش الہی کی نسائے میں ہے جنت، تم بیٹھے ہو عرش الہی کے اوپر۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے رب چاہتا ہے دین دنیا قبر آخرت کی ساری کامیابیاں ایک ہی نقطے پر اس کو عطا فرما دیتا ہے، ایک ہی نقطے پر، کیونکہ اللہ ہمیں دیکھنے سے پہلے اپنے حسن کو خود دیکھتا ہے۔
اللہ ہی تو ہے سب سے پہلے جس نے اپنے آپ کو پسند فرمایا، پھر اللہ کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بیان فرمایا سب کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو علم ملا وہ صدقے مبارکہ میں ملا، یہ حقیقت ہے۔ جن سے رب کہہ دے کہ آپ کی خاطر بیٹھا ہوں عرش پر، آپ کو نہ پیدا فرماتا اس عرش کو بھی نہ بناتا، وہ کیا ان کی کیا شان مبارکہ ہوگی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ درود شریف کا راز تو خدا نے اس امت مسلمہ پر عطا فرمایا ہے۔ باقی توریت تو پڑھی نہیں ہم نے کوئی اور، وہ تو نہیں، قرآن شریف کو ہم جانتے ہیں، اور قرآن میں بھی اس بات کے معنی ہے کہ خدا اس کے فرشتے اس پوری آیت کی ان اللہ کے، لیکن پورا خلاصہ اس کی پوری تشریح کہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ رب کے گہرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور حقیقت یہ ہے درود شریف تو وہی پڑھتا ہے جس کے ایمان کو، جس بندے کو اللہ قبول فرمانا چاہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں تو میں اپنے رب سے اس کی کچھ ڈیمانڈ نہیں میرے عزیزوں، ہاں درخواست اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے تو اور بات ہے، مگر کسی عبادت کو کر کے اس کا بدل مانگنا اپنے رب سے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرے دل کے مطابق میں تو یہی جانتا ہوں، کیسا بدل مانگوں اس رب سے جس نے اپنے قدموں پہ بوسہ دینے کے لیے نماز کی توفیق عطا فرمائی، اس رب سے کیا مانگوں؟ اور مانگنا تو مجھے اسی سے سب کچھ ہے، مگر وہی بات ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کوئی شرطیں رکھنے کی ضرورت ہے کیا؟ خود بتاؤ، حق تعالیٰ جل شانہ تو ہے جو ساری دنیا کے کام سنوار رہا ہے، وہ رب ہی تو ہے۔ کون ہے جو ہم سے درود پڑھوا رہا ہے؟ رب۔ یہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوں، نہیں، پڑھ تو ہم ہی رہے، بھیجنے والی ذات رب کی ہے، ہم تک بھی درود رب نے بھیجا، اور ہمارے جو ہم سے پھر پڑھوایا اور ہم سے لے کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ ہی درود بھیج رہا ہے۔ اور اتنی محبت ہے کہ اگر ہم ایک بار پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، رب اس میں 10 مرتبہ اپنی طرف سے درود شریف شامل کر کے خدمت مبارکہ میں پیش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف تو رب نے 72,000 قسم کے پیدا فرمائے ہیں۔ جس درود کو میں نے بھی بیان کیا جو پڑھا، یہ ام الدرود ہے، اس سے ہے 72,000 قسم کے درود شریف پیدا۔ ہر درود محترم ہے، لیکن پھر ایک بات یہ بھی محترم ہے کہ جو تم نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تم اس کو پڑھو، یہ نہیں آج یہ پڑھ لیا کل وہ پڑھ لیا، نہیں، ایسے یہ بے ادبی میں ہے۔ بے ادبی اس لیے ہے کہ تم نے شاید یہ سوچا کہ اب اس سے کام نہیں تو پھر اس سے نہیں۔ درود شریف تو درود شریف ہے، اور جو ام درود کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ درود شریف تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے عرش کے ماتھے پر، اپنے عرش کی پیشانی پر تحریر فرمایا ہے۔ ام الدرود پھر اس سے درود شریف پیدا کیے 72,000، وہ تو مکمل ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن کتنی بڑی رحمت کی اس کی بات ہے، کیسا اس نے ہم سب پر کرم فرمایا۔ دیکھو یہ ہے کہ تم جب رب کسی کے دل میں بسنا چاہے، جب حق تعالیٰ جل شانہ کسی کے دل کو اپنا عرش بنانا چاہے، جب کسی پر اپنا حق ہے تو رب ہی کا حق، لیکن کسی کے دل کو اپنا بنانا چاہتا ہے تب اسے درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایسی نہیں ساری عبادتیں کر لی دنیا میں اور درود نہیں پڑھا تو رب کا فرمان ہے کہ میں ایسی عبادتیں، یہ ساری محفلیں ان کے میں منہ پہ دے کے ماروں گا۔ یہ ہے بات، تو سمجھ بھی آئی کہ بھائی جن کی سنتوں پر عمل کر کے ہم خدا کے محبوب ہو رہے ہوں تو پھر ان کی خدمت میں درود اور سلام بھیجنا کتنا لازم ہے ہم سب پر۔ پھر اس بات کو میں فرض کہوں، کچھ بھی کہوں تو کوئی وہ لفظ نہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ہر محبت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ درود کی کثرت کرے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ درود کی کثرت کرے، کیونکہ جو ایمان ملا مسلمانوں کو وہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ملا ہے۔ اس کی چاہت تھی، رب کی پلاننگ
تحریر کر رکھا تھا اس میں کہ کس کو بھیجنا ہے امت مسلمہ میں اور کس کو کہاں. ایمان کی تقسیم، ایمان پیدا فرمانے والا بھی رب ہی ہے اور ایمان کی تقسیم کرنے والا بھی رب ہے. اور یہ سب چیزیں جو میں نے پہلے کہا کہ اللہ کا کیا فائدہ، یہی فائدہ اللہ کا ہے اور یہی اللہ دکھانا بھی چاہتا ہے کہ اے میرے بندو دیکھ رہے ہو تمہارے رب نے تمہارے خاطر کیا کچھ کیا ہے. یہ حق تعالی جل شانہ ہے جو پیار فرماتا ہے. ہزار نیکیوں کے بعد ایک غلطی پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے کو انسان کہتے ہیں، ہزار کروڑوں اربوں خطاؤں اور بدکاریوں کے بعد ایک ادا پر معاف فرمانے کو رحمان کہتے ہیں. حق تعالی جل شانہ صرف اپنے بندوں کو معاف ہی نہیں کرتا، وہ ایسا رب ہے، وہ ایسی حسین ذات ہے، ایسی شان ہے کہ معاف ہمیں کرتا ہے، خود خوش ہوتا ہے. خوش ہوتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں سے. کیا ہم جو اس کی تعریف بیان فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، جو کچھ بھی ہم اس کی تعریف میں کہتے ہیں، کیا اس سے ہم اس کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن تم محسوس کرو کہ جب تم پریشان ہو یا کسی حال میں ہو، جب تم سبحان اللہ کہتے ہو یا رحمان کہتے ہو یا اس کا نام لیتے ہو تو تمہارے ہی دل کو قرار ہوتا ہے، ہمارے ہی دل مطمئن ہوتا ہے. بعض لوگوں کی بہت حسین عادت ہوتی ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ساری دنیا کا بوجھ ان کے اوپر سے اللہ نے ہٹا دیا ہو. دل کو بھی قرار ہے، روح کو بھی قرار ہے، جسم بھی کو بھی قرار ہے، کیونکہ رب سے ملے. اپنا جو کچھ بھی مسئلہ تھا، جو کچھ بھی پریشانی مشکل تھی، اپنے اللہ کو بیان فرمائی. حالانکہ رب سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا قانون ہے کہ جو اس سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا بھی اس سے ہم کلام ہوتا ہے. تو پھر اللہ سے بات کر کے دل کو سکون نہیں ملے گا تو پھر کیا ملے گا؟ یوں کہہ لو کہ اللہ سے بات کر کے اللہ ہی نہیں ملے گا تو پھر کیا ملے گا؟ یہ جو ہم اور تم اللہ 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 کرتے ہیں، اور اللہ نے بھی جو یہ بات کہی ہے کہ میرا بندہ مجھے ایک بار پکارتا ہے تو ہم خود بھی اس کی جانب بڑھ کر آ جاتے ہیں چل کر. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی یہی حقیقت ہے، محسوس بھی ہوگی کہ جب تم دل میں خیال کرتے ہو کہ چلو کچھ ذکر کروں، کچھ اذکار کروں، اللہ کا نام لوں، جب یہ تم دل میں خیال ہی کرتے ہو، اس خیال کو خدا اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کو قبول فرما لیتا ہے. اور جب اس نے قبول کر لیا تبھی تو تم اس رب کا نام ادا کرتے ہو. اور تم نے اس رب کا نام ادا کیا اللہ، تو آیا نہیں تمہاری زبان پر اللہ کا نام. اللہ کی کیا شان ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کا حسن اور اس کا نور کیسا حسین ہے، اس کی تعریف تو صرف اور صرف رب ہی کر سکتا ہے. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ عبادت و گزار ہو، نیکوکار ہو یا بدکار ہو یا خطاکار، ہے اپنے رب ہی کا بندہ ہے. کیا عبادتوں سے کھا رہا ہے کیا کوئی انسان؟ کیا یہ انسان کی عقل ہے، یہ انسان کی غرور تکبر رونیت ہے کہ میں اتنا کماتا ہوں تو اتنا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں بھائیوں. ایسے بھی ہیں جن کے پاس لباس بھی نہیں ہو پہننے کے، لیکن رب کی قسم جو وہ کھاتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کھاتا ہوگا، حلال. ایسے بھی ہیں دنیا میں. تو دنیا کو وہی والی بات ہے کہ بظاہر دیکھتا ہے انسان کا روپ تو سمجھتا ہے، کوئی 3 پیس سوٹ میں ہوگا تو اسے وہ سمجھے گا دیکھنے والے کہ بہت ہی کوئی امیر ترین انسان ہوگا. کسی اچھے لباس میں دیکھے گا تو اس کو نیک سمجھے گا. بہرحال دلوں کے حال تو اللہ ہی کو پتہ ہے، مگر کھلاتا پلاتا تو رب ہے. کوئی کچھ کرے یا نہ کرے، رزاق وہ ہے. حق تعالی جل شانہ کھلا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں. ہم سوتے ہیں، ہم کو نیند وہ عطا فرماتا ہے. اپنے مطمئن ہونے پہ اپنے جب وہ چاہتا ہے ہمیں نیند سے بیدار بھی کرتا ہے. کیوں؟ نئے رزق پہنچانے کے لیے. جو فرشتے گناہ لے کر ہمارے پاس سے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہیں، وہاں جا کے پرچے پڑھتے ہیں کہ اللہ فلاں یوں کرتا ہے، فلاں کی یہ عیب ہے، دیکھ پورا انڈیکس تیار کر کے لاؤ. اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے میرے بندو یہ تو ادھر ہی رکھ جاؤ، یہ تمہارا کام نہیں، یہ لو جو ہم ان کے حصے کا رزق دے رہے ہیں ان کی خدمتوں تک پہنچا دو. مطلب بات تو یہی ہوئی
کہ حق تعالی جل شانہ دیکھتا سب کچھ ہے، پھر بھی ایسا کر دیتا ہے نظر انداز کہ معاف کر دیا میرے بندو، تم کہاں اپنے رب کی محبت کو سمجھو گے۔ عزازیل کا وعدہ ایسا تھا کہ وہ اڑ گیا تو اڑ گیا کہ رب میں نے جو تجھ سے کہہ دیا وہ کہہ دیا، میں تیری بات پر اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ اب اس کے وعدے ایسے ہیں تو رب کا کیسا ہوگا وعدہ کہ یہ تھک جائیں گے عزازیل، ان کا رب انہیں معاف فرماتے فرماتے تھکنے والا نہیں ہے۔ اور ہم لوگ جو درود شریف پڑھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے تو ہر رات ہی چھٹکارے کی رات ہوتی ہے، ہر رات ہی۔ آج درود پڑھا تو اگلے 3 دنوں تک خدا تحریر ہی نہیں فرمانے دیتا گناہوں کو۔ وہ اتنا قادر مطلق ہے، ایسا رب ہے کہ نیکیوں کو، عبادتوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو نیکیوں میں، عبادتوں میں تبدیل فرما دے۔ اس کو کیا مشکل ہے؟ ساری زندگی نیکیاں کی اور پوری امت مسلمہ کی نیکی ایک طرف، رب کی عطا کرتی نیکی ایک طرف۔ وہ ہے حال درود پڑھنے والوں کا۔ اور ہر عبادت تمہاری درود سے قبول ہوتی ہے، یہ یاد رکھو۔ نماز میں درود شریف ہے، اس لیے ہے کہ نماز میں جو ہمیں ادھر ادھر کے خیال آتے ہیں وہاں وہ سب ہٹ جائیں، وہ ہٹ جائے، وہ پاک صاف ہو کے نماز رب کی بارگاہ میں قبول کی جائے، اس لیے۔ اور ہاں اگر شروعات سے ہی وضو نہیں کیا ہوا تو پھر نماز کہاں کی ہوئی، کس بات کی نماز ہوئی؟ لیکن ہے قبول درود کی وجہ سے۔ درود کیا ہے؟ اللہ کا اپنا، اس کی اپنی ذات کا عمل ہے۔ ہر عبادت میں للہیت ہے، اللہ کے لیے ہے، اس کی مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے، رد کرے یا قبول کرے، لیکن درود اس کی اپنی شان کا عمل ہے، یہ قبول ہوتا ہی ہے۔ تم کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھو گے تب بھی تمہارا درود قبول، تم نے وضو کیا تب بھی تم پڑھو گے تب بھی قبول، بنا وضو کے پڑھا جیسے بھی پڑھا درود قبول ہے، اور اپنے پڑھنے والے کو بھی خدا سے قبول کروا دیتا ہے۔ یہ انسان درود کی بدولت قبول ہی تو ہو رہا ہے کہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ تھام کر رب کی بارگاہ میں لے جائیں گے کہ اللہ اس کو آپ بخش دیجئے، مفہوم حدیث کا یہ درود پڑھنے والا قبول ہے۔ تم نے یہ بات رب کی نہیں سنی کہ حق تعالی جل شانہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی میرے دوست ہیں، پھر چاہے کتنے خطا کار ہی کیوں نہ ہوں، اور وہ لوگ جو میرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی میرے دشمن ہیں، پھر چاہے کتنے عبادت گزار کیوں نہ ہوں۔ تم اسی بات کو، اللہ کے اس اعلان کو، اس فرمان کو محسوس کرو کہ اللہ نے کہا جو میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں وہ بھی میرے دوست ہیں، چاہے کیسے ہی خطا کار کیوں نہ ہو۔ یہ تھی اس کے اولیاؤں کی بات۔ اولیاء بھی تو رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں بناتا ہے، تو خود بتاؤ اولیاؤں کا معاملہ یہ رب نے رکھا کہ جو بیٹھ گیا ساتھ وہ بھی اولیاء ہے، اور وہ پھر اولیاء کا معاملہ یہ ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہاتھ تھام کر لے جائیں تو اس انسان کا عالم کیا ہوگا، اس بندے کا عالم کیا ہوگا؟ کیا رب مسکرا کر نہیں دیکھے گا؟ کیا رب اپنی رحمت کے دامن میں نہیں بٹھائے گا؟ وہ اتنا حسین ہے کہ جب وہ روز محشر کسی سے حساب لے گا تو رحمت کی چادر میں سمیٹے گا، تیسرے چوتھے کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہو رہا، کیونکہ جو راز رب کا ہے وہ رب کا راز ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ، لیکن یہ ہے کہ حسین ہی ہوگا کیونکہ معاملہ فرمانے والا رب ہے، اور رب بڑا رحمان ہے، اس کے ہر فیصلے اس کی محبت میں ہیں، اس کے ہر قانون بڑے حسین ہیں۔ جب وہ کسی کو رحمت کے دامن میں، رحمت کی چادر میں سمیٹے گا تو اس سے یہ بیان کرے گا میرے بندے تو نے فلاں فلاں گناہ کیے۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر تمہارا محبوب تمہیں کچھ بھی کہے اور تم اپنے عشق پر ڈٹے رہو تو تم کہو گے، تیسرا کوئی تم سے پوچھے کہ بھائی وہ تیرے ساتھ ایسا ایسا کرتا ہے جس سے تجھے محبت ہے، یہ سب کرتا ہے، تم کچھ کہتا کیوں؟ تم اس سے یہ کہو گے کہ بھائی میری محبت ہے، جو چاہے کرے، جیسے چاہے مجھ سے کرے، میں تو ترستا ہوں اس کی آواز سننے کی جو عشق معشوق کی دنیا میں ہوتی ہے، اور حقیقت ہے ہونی بھی چاہیے، کیونکہ پہلے بندے کو بندے کا ہونا پڑتا ہے، پھر جا کے رب کا ہوتا ہے۔ جب بندے کو بندے سے محبت کا نہ پتا ہو تو پھر رب کی محبت کیسے پتہ چلے گی؟ حقیقت ہے۔ لیکن خود بتاؤ اگر تمہیں اپنے رب سے محبت ہو
جیسے میں اپنے رب سے کہتا ہوں کہ اللہ تو چاہے اگر تو گنہگار کہہ کر پکارتا ہے تو تیری ربوبیت کی قسم میں ہوں، اور تو اگر عبادت گزار کہہ کر پکارتا ہے تو پھر کون مجھ کو بدکار کہہ سکتا ہے، چاہے حال کسی کا کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ حق تعالی جل شانہ جب کسی سے کہتا ہے اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیے فلاں فلاں، تو اس لفظ کو دیکھو وہ تمہیں تمہارے گناہ خطا بتاتا ہے، اصلاح ہوئی ہے تو یہ تو اس کو اس کی خطا کا اس کی غلطی کا بیان کرانا ہوا رب کا، اپنے آپ سے وہ خود کراتا ہے۔ لیکن اس سے حسین جملہ دیکھو، رب فرماتا ہے میرے بندے، تمہارے ابا کوئی تم سے اپنے ابا کے کسی معاملے میں خطا غلطی ہو گئی ہو اور وہ پھر بھی تم سے پوچھے میرے بیٹے کہہ کر، تو کیا تم اپنے باپ کے سینے سے نہیں لپٹو گے کہ میں نے کیا کیا اور میرے باپ نے پھر بھی مجھ سے اتنی محبت فرمائی؟ اللہ نے حکم فرمایا ہے ہر شے سے محبت کرنے کا انسانیت کے ناطے، جب اس نے یہ حکم فرمایا ہے تو یہ ہوا اس کا قانون، اور جو قانون حق تعالی جل شانہ نے بنائے ہوں ان کو وہ خود بھی فالو کرتا ہے، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ وہی بات مثال سمجھ لو، جب محبوب تمہیں کچھ کہے اور تم اس کی ہر بات کو دل سے لگاؤ کہ بھائی محبوب ہے اپنا، کچھ بھی کہے گا میں پسند کروں گا، تو رب جیسا محبوب کون ہے؟ وہ اگر تم کو کہے کہ تم گنہگار ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم کہو اللہ تو کچھ بھی ہم کو کہہ سکتا ہے، مالک تو کہہ سکتا ہے بس۔ کس حدیث مبارکہ میں ہے، کس قرآن کے کس پنے پر ہے کہ کوئی عبادت گزار کسی دوسرے کو بدکار کہہ سکتا ہے؟ لاؤ ذرا سامنے کسی کو کوئی حکم نہیں، یہ تو اچھائی ہوئی رب کی جانب سے ہم پر کہ بندہ بندے کے ظاہر کو دیکھتا ہے، دل کی کیا کیفیات کس کی ہیں وہ تو صرف اور صرف دل بنانے والا جانتا ہے۔ اب رب نے کہ ہاں کس کو حکم دیا کہ فلاں کو تم دیکھ کے فلاں کو تم دیکھ کے اگر 10 عبادتیں تم سے ہو گئی ہوں تو تم دوسرے کو کوئی نہیں، کوئی ایسا حکم نہیں دیا رب نے۔ ہاں علم کے تحت، ادب احترام کے تحت اس کے قانون کچھ اور ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو ذلیل کرانا چاہتا ہو رب، نہیں، حقیقت یہ ہے عبادت گزار رب کے بہت محترم ہیں، بے انتہا نیک ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن گنہگار بھی کچھ کم نہیں ہے، کیونکہ اچھائی برائی انسان کا عمل ہے، انسان رب کا بندہ ہے، اور اللہ کو انسان سے محبت اپنے بندوں سے ہے۔ اور رب نے کس سے کہا کہ بھلا کہ تم عیب دیکھتے پھرو؟ نہیں، خود اللہ جل شانہ خود ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات۔ اب تم اگر یہ سوچو کہ بھائی مجھے فلاں کے عیب دکھ گئے یوں گئے تو یہ تو اللہ نے اس کے عیب بیاں کیے، کوئی نہیں، تم نے اپنے اختیار سے اس کے اندر تراشا قریدا تو تم نے عیب نکالے۔ اور یہ بھی قانون ہے کہ کسی انسان میں عیب تلاش کرنا اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تم حال دیکھ لو، تم آخرت کی کیا بات کرتے ہو، ہم اور تم دنیا کی دکھا دیتا ہوں، جنت کی جو بیٹیاں ہیں یہ مسجد ہے، تم دیکھو جو روز نمازی جاتے ہیں، بہت محترم بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جب بیٹھے ہوتے ہو 1 سال میں یا 2 سال میں کبھی کوئی دنیا دار آ جائے تو کیسے سب پلٹ کر دیکھتے ہیں، اب وہ پلٹ کر دیکھنا ان کا ہوا، اور دل میں کیا سوچنا ہو تو دل کی تو رب جانے، لیکن دیکھتے ضرور ہیں، گھوم کے ضرور دیکھتے ہیں ایک نظر کے فلاں آ گیا جو کبھی نہیں آیا۔ توجہ پڑتی ہے نا، انسان کی توجہ انسان پہ پڑتی ہے جو سالوں بعد کبھی مسجد آئے۔ جب ایک بندے کی توجہ بندے پر اتنی ہے تو رحمان کی توجہ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے قانون نہیں کہ کسی کو بھگا دے اپنی بارگاہ سے، تو حسین رب ہے اور ایسا مالک ہے کہ بس کیا ہی بتاؤں، کون ہے جو اپنے رب کی تعریف ایسی کر سکتا ہے جیسے کا اللہ ہے۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ اللہ کا حق تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا نہیں ہوا، ہماری کیا اوقات، ہم کون ہیں، لیکن ہم بہت کچھ ہیں، ہم سب، یہ تو ایک وہ بات ہے اللہ کے سامنے، اور یہی بھی بات اللہ ہی کے سامنے ہے کہ اسی نے دین دنیا قبر اور آخرت کی عزتوں سے نوازنا چاہا تو درود پڑھنا سکھا دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے، تمہیں میں سچ بتاؤں
بعض اوقات درود شریف پڑھنے والے بہت سے اس دنیا میں ایسے ہیں لوگ، اولیاء کہو، ولی اللہ ایسے ہیں کہ جب وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں تحیات میں، تو انہیں جب وہ سلام کرتے ہیں تو واقعی انہیں سلام کے جواب کی آواز آتی ہے۔ ایسے بھی موجود ہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں اب معجزات نہیں ہوتے، سب معجزات ہوتے ہیں اس کائنات کے اندر، دیکھنے والی نظریں کم ہیں۔ یہ معجزہ نہیں کہ عمل الہی میری زبان پر، یہ کسی معجزے سے کم ہے کہ جو عمل اللہ کا ہو وہ ہم کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ ہے قادر مطلق، جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ پہاڑ کو کنکر کو پہاڑ بنانے میں رب کو کوئی دیر نہیں لگتی۔ اور یہی معاملہ بھی ہے، معجزات ہیں، ایسے اولیاء بھی ہیں کہ حالت تحیات میں ہوتے نماز میں سلام کرتے ہیں تو واقعی سلام کا جواب مبارک آتا ہے۔ ہماری تو ایسی کوئی ویلیو ہے نہیں کہ بھائی میں اپنی بات کروں کچھ بھی، مگر اللہ کی محبت تو بڑی حسین ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وہ سب سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں۔ ان کی مرضی، کس سے کیسی بات اپنی کوئی لفظ بیان فرمائے تو ہمیں کیا معلوم، رب کو پتا۔ لیکن حقیقت ہے، ایک شخص تھے، 25 سال کا ایک لڑکا تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور مسجد کا جو وہ کہتے ہیں صحن، اس میں بیان کوئی محفل ہو رہی ہوگی، اس میں بیٹھ کے کچھ واعظ ہو رہا ہوگا۔ وہ لڑکا بیٹھا ہوا اندر مسجد کے، جہاں امام صاحب بیٹھتے ہیں اس کے کئی قریب۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ بھائی تو یہاں بیٹھا ہے، باہر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو رہی ہے، وہاں جا کے بیٹھو۔ اس 25 سال کے لڑکے سے کہتے ہیں، تو لڑکا آنکھ کھول کر جواب دیتا ہے کہ بھائی جن کی محفل ہو رہی ہے میں ان کی ہی قدم مبارکہ میں بیٹھا ہوں۔ تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا اتنے پہنچے ہوئے ہو تم؟ وہ کہتا ہے، وہ کچھ کہتے نہیں، سر جھکاتے ہیں، تو ذرا ان کے کندھے پر تھپتھپا کے پوچھتا ہے کہ اچھا بھائی اگر اتنے پہنچے ہوئے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ تم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اس وقت، تو ذرا بتانا ہم کون ہیں؟ وہ آنکھ کھول کر پلٹ کر کہتا ہے تم خضر ہو۔ وہ جو تھے وہ خضر علیہ السلام تھے، وہی گھبرا گئے کہ اے اللہ یہ عالم ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاءوں کے، یہ ہے حقیقت۔ حق تعالی جل شانہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہے کہ ان کی محبت میں کسی دنیا دار کو بھی دیندار بنا دیتا ہے۔ کچھ بھی رب کو ہم اور تم کون ہوتے سکھانے والے؟ ہم کون ہوتے اللہ کو کوئی مشورہ دینے والے؟ کچھ بھی نہیں میرے عزیزوں، یہ رب کی کرم نوازی ہے، یہ رب کا دلوں پر ہاتھ پھیرنا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی بہاریں جتنی بھی ہیں ہماری ذات پر بھیجنا ہے کہ تم اور ہم اس حکم سے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک نام پہنچ رہے ہیں ہمارے، اس سے کیا کمال کی بات ہوگی؟ ہم نے پڑھا ہمارے ابا کے نام کے ساتھ نام چلا گیا، کیا عالم ہوا؟ کیا عالم ہوا؟ ہر اولاد کو ہے نا کہ میں اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھائی دیکھو، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنے کا حکم ہے، دینی تعلیمات بھی حاصل کرنے کا حکم ہے، لیکن نام تو پھر یہ ہوا کہ دنیا میں بھی نام روشن ہو ماں باپ کا، اور آخرت میں بھی تو اس کا ایک حل ہے، وہ ہے درود شریف۔ وہ ہے درود شریف۔ اگر کیا حقیقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ جو انسان بچہ کوئی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اس نیت سے کہ اپنے والدین کو جو ثواب پہنچاؤں گا جو کہ گزر چکے ہوں، تو اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ ذرا دیکھو اس کے ماں باپ پہ کہیں عذاب تو نہیں ہو رہا۔ ملائکہ جھانک کر دیکھتے ہیں، دیکھ کر آ کے کہتے ہیں اللہ پاک ہاں ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فوراً نکالو اور انہیں اٹھا کے جنت کے باغات میں چھوڑ دو جہاں سارے انتظار کر رہے ہیں، ادھر حسین جگہ پر چھوڑوا دیتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں رب تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے میرے ملائکہ روزے محشر اگر اس بچے نے ہم سے پوچھ لیا کہ اللہ میں نے تو تیرا نام لے کر اپنے ماں باپ کو اجر و ثواب پہنچانا شروع کیا تھا، تو پھر ہم اس کے رب اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو اس سے حیا آئے گی، اس لیے ہم نے اس کے ماں باپ کو بخش دیا۔ یہ رب کی ادا ہے، حالانکہ وہ رحمان کو ہم سے حیا کرنے کی کیا ضرورت، ہمیں ہے اس سے حیا کریں، لیکن وہ ہے رب، اس کی اداؤں کا کون جانتا ہے مکمل؟ کوئی نہیں۔
لیکن اس نے کہا کہ اے ملائکہ اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے میرے رب میں نے تو تیرا نام لے کر اجر و ثواب پہنچانا شروع کیا تھا تو رب فرماتا ہے میں کیا جواب دوں گا اس کی بات کا؟ یہ اللہ کے جملے ہیں، ذرا دیکھو، حالانکہ خالق مالک قادر مطلق ہے، رب ہے، کہہ دے نہیں کیا کیا کر لے گا؟ کون کچھ کر سکتا ہے مگر ایسا نہیں رب حق تعالی جل شانہ حسین ہے، حسین۔ تم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ تم نے ایسی نیکی کوئی حج عمرہ کیا ہوگا، اس کی تم مجھے گارنٹی دے سکتے ہو پوری دنیا میں کوئی بھی آ جائے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا کہ اسے درود شریف پڑھنا نصیب ہو؟ کوئی ایک اٹھ کر آ کے بیان کرے، کوئی بھی ایک ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ایک ہو، غیر ہو اپنا ہو پرایا ہو، کچھ بھی ہو، یہ کہہ دے کہ یہ نیکی تھی جس کی بدولت یہ نہیں۔ میرے عزیزوں، ہماری نیکیاں بڑی محترم ہے جو ہم سے رب کراتا ہے، سب درجات کی بلندیوں پہ خزانے چھپائے رکھے، مگر جو عمل رب کا ہو وہ کتنا عظیم ہوگا، اس کے لیول پہ، اس کے یہ عمل الہی کے لیول پہ کوئی ہمارا عمل پہنچتا ہے ہی نہیں۔ برابری کر لو، کچھ کر لو۔ ایک بزرگ سے ایک دوسرے بزرگ نے کہا کہ حضرت اللہ تو حساب کتاب لے گا، وہ کہتے ہیں اچھا پھر میں بھی اپنے رب کا حساب لوں گا۔ وہ ڈر گا دوسرے سننے والے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے تو ڈرتے کس بات کے ہو؟ وہ کہے گا اے میرے بندے اپنے گناہ لے کے آ، میں کہوں گا اے رب تو اپنی رحمتیں لے کر آ۔ تو جس کی رحمتیں، جس کی چیزیں زیادہ ہوئی جیت اس کی ہوئی۔ حقیقت ہے کہ رحمان کے پاس سب کچھ سب سے حسین ہے۔ تو بزرگ تھے، وہ اولیاء اللہ تھے، دلدار تھے، جانتے تھے تم بھی اللہ کے دوست ہی ہو، یہ لکھ لو۔ یہ تو تمہیں میری باتوں کی تصدیق مرنے کے بعد ہی ہوگی، یہ یاد رکھنا، کیونکہ اللہ کا عمل اللہ کی چاہتوں کے بغیر کوئی نہیں تھام سکتا، کوئی نہیں۔ یہ عمل اللہ نے خود سکھایا، حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمایا۔ پڑھانا تو بہت دور کی بات، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک رب نہ چاہے۔ جس طرح خانہ کعبہ کو، روضہ مبارکہ کو، مساجد کو، علماء کرام کو، بزرگان دین کو، قرآن اور حدیث کو دیکھنے کا ثواب ہے، اسی طریقے سے درود شریف کے تغرے کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ یہ نگاہیں شفاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو چیز اللہ نے اپنے عرش کے ماتھے پر تحریر فرمائی، آج اسی رحمان کے کرم اور فضل سے وہی چیز تمہارے اور ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا ہے؟ اللہ کے پاس اس کے عرش پر میں تو چل کر جا نہیں سکتا، اس نے کہا کہ اے بندے درود پڑھ، تیرے دل کو ہی میں اپنا عرش بنا دوں گا۔ اور ایسا ہے نماز کی پابندی بھی کرے انسان، بھائی میں بھی چھڑواؤں، کوئی دماغ تھوڑی میرا خراب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ہماری نمازیں، اور ہے دو چیزوں کا حق تعالی جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ ایک وہ لوگ جن کا دل مسجد میں یا نماز میں لگا ہو، اور ایک وہ جو درود پڑھتا ہو، پر ان دو لوگوں پر میں اپنا عذاب اور عتاب بھی نازل کروں، خود بھی اپنا عذاب اور عتاب بھی نازل کروں، تو میرا عذاب اور عتاب ان پر رحمتوں میں بدل جائے گا۔ اب آپ خود بتائیے، میں کسی نمازی کا، کسی عبادت کا کیوں دشمن؟ بھائی مجھے شوق اپنے خدا پر جان دینے کا ہے، اس پہ مرنے مرانے کا شوق ہے، نہ اس سے میں کچھ مانگتا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں، کسی کا دشمن کیوں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ خود دیکھیے، ہماری نمازیں تو ہماری حرکتوں کی وجہ سے خراب بھی ہو جاتی ہے۔ وضو ٹھیک نہیں ہوا، نماز ہی نہیں ہوئی، بے ادبی ہو گئی، اور الٹا ناپاک حالت میں ہم نماز کی اس میں آ گئے، سنت مبارکہ، اور نماز ہم ویسی بھی نہیں پڑھتے جیسی کہ جس کو ہم نماز کہہ سکتے ہیں۔ نماز کی نیت باندھتے ہی ادھر ادھر خیال وہ ہے، قبول رب کرتا ہے، لیکن ہماری اپنی خطاؤں غلطیوں کی وجہ سے نماز رد بھی ہے، نماز رد بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی واحد چیز ہے، تم جس حال میں بھی ہو، جیسے بھی ہو، پڑھو گے تم بھی قبول، درود شریف بھی قبول۔ بارگاہ مبارکہ میں نام جا رہی، یہ آخرت کی عزت اور شہرت نہیں تو اور کیا ہوئی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ تک تمہارا درود اور سلام لے جایا جا رہا ہے، تمہارے ناموں کے ساتھ، اباؤں کے ساتھ، تو بتاؤ پیڑیاں کی پیڑیاں 7 نسلوں تک درود شریف کی برکت قائم رہتی ہے۔ تم نے پڑھا، تمہاری آگے جو 3 نسلیں اور آنے والی ہیں وہ ان تک پہ درود کی برکتیں قائم رہیں گی، اتنا عالم ہے درود شریف کا۔ تم جس راستے سے درود شریف پڑھتے گزر جاؤ گے، اگلے 3 دنوں تک درود کی برکتیں ایسی برسیں گی، ایسے انوار کہ 3 دنوں تک کہہ لو کہ امن اور امان قائم رہے گا، چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔
جس راستے سے درود شریف پڑھنے والا گزرتا ہے پتے پتے پلٹ کر دیکھتے ہیں، جہاں سے بھی گزر جائے دل کے حال کو رب ہی جانے۔ یہ سارے فرشتے جتنے بھی ہیں سارے عالم کے، اگر تم میں سے ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کائنات پر خدا کا رحم کرم اور فضل بہت بھرپور ہو تو وہ درود شریف پڑھے۔ اب تم سوچو کہ بھائی میرے اکیلے سے پڑھنے سے کیا اس دنیا کا؟ اللہ نے فرمایا جو اس پوری دنیا کا نظام ہے وہی ایک انسان کا نظام ہے۔ جو اس دنیا کی پورے عالم ہے کی جو روح ہے وہ ایک انسان کی روح ہے، اور اس روح کا سکون کیا ہے؟ ذکر الہی۔ اللہ اللہ کرنا تو ضرب الہی ہوا، ذکر الہی وہ ہے جو رب خود فرما رہا ہو۔ اب تم ذکر الہی کرتے ہوئے کسی راستے سے گزر جاؤ گے تو امن نہیں قائم ہوگا تو کیا قائم ہوگا؟ رحمت کی بہاریں نہیں اتریں گی تو کیا اتریں گی؟ خدا کے فرشتے آئیں گے تمہارے ارد گرد، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے تمہارے ارد گرد چلتے ہیں، ان کو خبر نہیں۔ پڑھ کر دیکھو، جو تم دنیا کے وظیفے وظائف بڑے بڑے باندھتے ہو، منع نہیں، ساری قرآن کی چیزیں کلام ہے خدا کا۔ بزرگان دین کا انداز تھا، ضربے لگاتے تھے دل کی محبت کو بھارنے کے لیے۔ تمہیں رب نے اس سے ایسی چیز دی، اللہ نے کہا بھائی جس چیز کو میں کرتا ہوں جو کام وہ کرو۔ لوگ بعض اوقات چیزیں پڑھتے ہیں، پڑھے، منع دی کوئی نہیں ہے، لیکن درود شریف کو اپنی زندگی میں لازم کریں، کیونکہ رب کے پاس ہی نہیں جانا ہم نے مرنے کے بعد، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں بھی حاضر ہونا ہے۔ اور ہم سارے ہی چاہتے ہیں، اگر ہمیں محبت ایک نقطہ بھی ہو یا اپنی بساط کے حساب سے بھی ہو تو ہم سب چاہیں گے بھائی جس سے یہ دنیا کی ایک مثال دوں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسے کچھ انسان تحفہ دینا چاہتا ہے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ہم جیسا کیا تحفہ دیں؟ ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن رحمان نے ہی ہم پہ یہ کرم فرمایا کہ تم درود شریف پڑھو، تمہاری جانب سے ہم بھیجیں گے۔ اور ہے حقیقت ہے، درود کی کثرت انسان لازم زیادہ کرے، دعائیں قبول ہوتی۔ درود شریف پڑھنے والے کی 300 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھا 300 دعا کری، اور پھر ایک دفعہ، یہ دو درود کے درمیان 300 دعائیں قبول ہوتی ہیں، 210 دنیا میں اور 90 آخرت میں۔ یہاں یہ بات ہے کہ اللہ تم سے آخرت میں کہے گا اے میرے ہم جلیسو مانگو کیا مانگتے ہو اپنے رب سے؟ میں تو کہوں گا اللہ تو مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ ہم تو یہی کہیں گے انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں ہماری زبان پر دل کی دیوانگی پر قائم رکھے۔ لیکن درود ہے، یہ درود ہے جس نے خدا کے پیچھے لگا دیا۔ حقیقت ہے جس طرح انسان انصاف اپنے رب سے مانگتا ہے یہ بے ادبی ہے۔ یہ جو تم سمجھ رہے ہو میں کہتا ہوں کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے انصاف مانگنا بے ادبی ہے۔ بھی مجھے میرا ایک عزیز کل ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک آدمی نے سمندر میں اللہ سے کوئی جگہ بنوائی اور 500 سال میں سجدہ ریزی کی، رکوع کی، قیام کی، سب کچھ عبادت کی، کچھ کیا ہی نہیں عبادت کے سوا، اللہ 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 بس یہ کرتے رہے۔ اور جب انتقال ہوا رب کے پاس گئے، رب نے انہیں کہا میرے بندے لے، تیرا رب تجھے اپنی رحمت سے یہ سب کچھ عطا کر رہا ہے جو رب نے ان کو عطا کیا۔ تو جواب کیا دے رہے ہیں اپنے رب کو؟ اے رب رحمت سے نہیں، وہ سب کچھ جو عبادتیں میں نے تیرے خاطر کی ان کا بدل دے۔ اللہ نے کہا اچھا، اپنے رب سے حساب، اپنے رب سے انصاف۔ تو یہ جتنی 500 سال کی سجدہ ریزی تم نے کی ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے میرے بندے، یہ تمام کر کے بھی تجھے جو ہم نے تجھ کو تیری ایک آنکھ کی بینائی دی ہے اس کا بھی حق تجھ سے ادا نہیں ہوا۔ یہ کہا میرے رب پروردگار نے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ میری عبادت، کس بات کی عبادت؟ کس بات کی عبادت؟ کیا ہے ہمارے اندر ایسا؟ ہمارے اندر ہمارا رب ہے جو پیار کرتا ہے، سجدہ ریزی کراتا ہے، رکوع قیام کراتا ہے، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کراتا ہے۔ تعریف کے قابل تو بس رب ہے، اور اللہ کی تعریف تو میں اور آپ کر بھی سکتے ہیں اپنے لفظوں میں کہ وہ میری جان ہے، وہ اتنا حسین ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ گمان ہے، یہ علم نہیں، یہ گمان، یہ دل، یہ کہہ لو کہ اپنے رب سے نزاکت کی بات ہے، پیار کی بات ہے، ادب احترام کی۔ لیکن جب بات آئی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری بس کی بات نہیں ہم ان کی تعریف مبارکہ بیان کر سکیں۔ ہمارے اندر ہم کچھ بھی نہیں ہیں میرے عزیزو۔ اللہ سے تو محبت میں بندہ اول جلول کر بھی لیتا ہے، ہو جاتی ہے بھول چوک، بہت کچھ ہو جاتا ہے، معاف فرمانے والا ہے رب۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارک احتیاط کرو،
احتیاط کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہم ساری زندگی ایک ہی ٹس میں بہاتے رہے کہ ہم سے اللہ گناہ ہو گیا ہے، کیا ہوگا جو روتے پیٹتے اتنا روتے ہیں حالانکہ رب کہہ رہا تھا بھائی معاف کر دیا، کس بات کے ٹس میں باہر یہ ہوتا ہے. اور جو زیادہ رو پیٹ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پیغام برستا ہے کہ تم نہیں جانتے ہم نے تمہیں معاف فرما دیا. جو رب حیا پہ ہی بخش دے اگلے پچھلے سارے گناہ، اسے میرے تمہارے آنسوؤں کی ضرورت کس بات کی ہے؟ کیا ہونے کا اس آنسوؤں سے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن جو گناہوں پہ بدتمیزیوں پہ ہم نے جو اتنا غور رکھا، یہ سب معاف ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ معاف ہے تو کرتے پھرو، نہیں، معاف ہے، میرا کام یہ نہیں کہ وہ تمہیں سیدھے راستے پہ، وہ تو رب لے آئے گا خود ہی، درود کا کام ہے بس. اب اتنا رو رہا ہے اس گناہ میں پڑھ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے مبارکہ کا ادب اور بے ادبی کا ہمیں بول نہیں رہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ پاک ہم سب کو بچا کر رکھے بے ادبیوں سے. بے ادبی انسان کی ذات دیمک ہے. بے ادبی کھوکھلا ایسا کر دیتی ہے، نہ ایمان بچتا ہے نہ کچھ بچتا ہے، ختم کہانی. بے ادبی اور بد نصیب ہوتا ہے بے ادب. چلو ایک دنیا کے معاملات کا اور کیا کر لیا ہو وہ اور بات ہے، لیکن جن کے قدموں کے، جن کے صدقے مبارکہ میں سارا جہان قائم ہو، جن کا احترام خود رب فرماتا ہو، ان کا ادب ہمیں کتنا کرنا چاہیے ہم سب کو. جب بھی نام مبارکہ لیں درود پڑھ لیں، جب نام مبارکہ سنیں درود پڑھ لیں. چاہے میں دنیا کا بہت بڑا عالم دین بن جاؤں، یا میں چاہے دنیا کا بہت بڑا بزرگان دین بن جاؤں، یا کچھ بھی بن جاؤں، رہوں گا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر. ہم سب یہ بھی سن لو، کیونکہ ہم سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں. اور یہ جو ہم نے اپنے آپ کو نوکر کہہ رہا ہوں، میں حقیقت ہے کہ میں یہ بھی کہلانے کے ہم قابل نہیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے. یہ اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں عطا کرنے کے لیے درود شریف پڑھنا ہم سب کو سکھایا ہے. یہ یاد رکھو میرے عزیزوں، بس دل میں ادب لاؤ. ہر کسی کا کام نہیں ہوتا اللہ سے محبت کرنے، جسے رب دینا چاہے اس کے فرمان کے تحت اللہ خود فرماتا ہے میں اپنی محبت ہر کسی کو نہیں دیا کرتا، مگر اس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جو مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. تم مجھ سے محبت بھی مانگو، اس سے ادب احترام بھی مارو، اس سے پیار بھی مانگو. اس سے کہو اللہ جو تیرے قوانین ہیں ان میں جو ہم سے اونچ نیچ ہو گئے اس کو تو اپنے رحم کرم فضل سے درگزر فرما دے، اور تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. نماز کی، روزے، زکوٰۃ، فطرے، حج کی، اس درود شریف کی تو سب سے زیادہ مانگو. لیکن مانگو اللہ سے، ہر چیز مانگو، کسی چیز کے بدل میں نہیں، اس انتظار میں نہیں کہ میں فلاں میں یوں کروں گا تو میں اس کا بدل آخرت میں. ارے میرے عزیزوں، اللہ کو دیکھ کے تو کچھ بھی مانگنے کا من نہیں کرتا. اللہ کو دیکھ کے کیا ہے، ایک دنیا دار عاشق اپنی محبوب سے نہیں کہتا کہ تیری ایک ادا دکھ جائے. جو آج کل ہو رہا ہے یہ بھی یہ جو عشق مزاجی کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہے مزاجی عشق، یہ بھی بہت ضروری ہے. میں عالم دین تو نہیں، لیکن میرے معاملات اور قسم کے کچھ، نہ میں کوئی بزرگ نہ اولیاء، لیکن میں ہوں تو اولیاء اللہ کی اولادیں، انہی کا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکھاتا ہے رب چاہتا تو کسی ایک مرد کو دوسری عورت سے محبت پیار کرنے سے روک بھی سکتا، اس سے کیا مشکل. تو نہیں روکا. پہلے تیرے بندے، میرے بندے، تجھے سمجھ آیا اگر تو ایک بندہ ہو کے بندے سے ایسی محبت کرتا ہے تو تیرا رب تجھ سے کیسی کرتا ہو. ایک باپ اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتا ہے. ایک دفعہ باپ دعا کرتے تو سیدھا عرش الہی پر جاتی ہے دعا. ایک ماں کیسی کرتی ہے اپنی اولاد سے محبت، چاہے اولاد کچھ بھی کیوں نہ ہو، ماں نے سینے سے لگانا. باپ نے بھی، باپ ڈانٹتا ڈپٹتا اور ہے اس کے معاملات، کیونکہ ایک مرد ہوتا ہے اس کا مزاج اور. تو یہ دونوں ماں باپ ایسی محبت کر رہے ہیں تو جن کے دل میں جس رب نے محبت پیدا کی ہے اپنی اولاد کی، اپنی اولاد کی، وہ رب کیسی ہم سے محبت فرماتا ہوگا. ایک واقعہ ہے، کسی جنگ کے دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام تشریف فرما تھے. ایک عورت روتی بھی آئی، انہوں نے آ کے لوگوں سے پوچھا کہ میرا بیٹا فلاں جنگ پہ آپ کے ساتھ گیا تھا، کیا وہ واپس آیا؟ وہ پریشان تھی، ان کا بیٹا انہیں مل نہیں رہا. تو جب وہ چلے گئیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم اپنے صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، مفہوم کہ کیا یہ عورت تم نے جس کو دیکھا؟ سب فرماتے ہیں جی. وہ فرماتے ہیں مفہوم کیا یہ عورت اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں دھکیل سکتی ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، اس کی تو محبتوں کی شدت ایسی ہے.
آپ فرماتے ہیں مفہوم تو رب کیسے اپنے بندوں کو جہنم میں دھکیل دے. یہ اللہ بہت حسین ہے، ایسے ہی نہیں میں اس کے رحم کرم اور فضل کی بات کرتا، ایسے ہی نہیں کہ مجھے دشمنی کا کسی سے شوق نہیں ہے تو بر آ جائیں رب کی یاد میں. اور حقیقت بھی یہی ہے بھائی، حقیقت بھی یہی ہے. کون تھا؟ ہم بھی ایک دور میں ایسے تھے، یہاں گھوم رہے وہاں گھوم رہے. میں پوچھتا ہوں آئے کوئی میرے سامنے یہ کہتے کہ تجھے میں نے بدلا؟ ایک یار ہی ہے جو دن رات صبح اور شام کہتا ہے کہ کیسا تجھ پر ہم نے رحم فرمایا. بس رب نہیں یقین تو جاؤ قرآن حدیث اس کے ہر کلام کی قسم کھا کے صرف رب ہے رب. اور کیسے یہ بھی سن لو، اس نے درود کی توفیق دی، دل ہی ایسا چمک اٹھا. کیوں چمکے گا دل؟ جب رب بس جائے گا دل میں تو رونق ہی رونق ہوئی. ستارے چاند سورج یہ ہر چیز کی روشنی مصنوعی ہے، مصنوعی. درود شریف پڑھنے والے کے دل کی روشنی کے سامنے یاد رکھنا جہاں اللہ ہو وہاں کیسا نور ہوگا. جہاں اللہ رب العزت ہو، جہاں رحمان سمائے پیار برسائے دل لگائے، دل اب اس کی دل کی کیفیت اپنے دل میں لگائے، وہ اپنے دل کی بات اس کے دل تک پہنچائے، وہ دل کیسا ہوگا؟ عرش الہی، جنت دوزخ سب اب یہ دنیا کا ہر شجر بشر ہر پتا پتا ہر چیز ہمارے اندر ہے. اور کچھ ہو یا نہ ہو رب ہم سب کے اندر موجود ہے. جتنے درود پڑھتے ہیں گارنٹی لکھوا کے لے جائیں مومن مومن. مگر بس یہ رب کی کرم نوازی ہے. تعریف رب کی پہلے کرو بعد میں کسی اور کی کرو. دل پہلے اللہ کو دو، پھر اس انسانیت کے ناطے تم لوگوں سے دل لگا سکتے ہو. یہ نہیں ہے دل لگانے کی وہ دل لگی والا وہ نہیں کہہ رہا. انسانیت کے ناطے تم سب سے محبت کرو، اللہ کے بندوں سے بھی، اللہ کی مخلوق بلی جانور پرندوں سے بھی، اور جو بھی کچھ ہو جس بھی قسم کا کوئی بھی جانور ہو چاہے تم اس کو کچھ سمجھتے ہو، محبت ہم نے کرنی ہے اپنے رب کی ہر مخلوق سے. یہ جو روحانیت کے مقام ہے قطب الارشاد جسے کہتے ہیں سب سے افضل جو مقام ہے، یہ انسان کو قطبیت ملتی ہی اس وقت ہے جب سانپ سے بھی وہ بے انتہا محبت کرے تب ملتی ہے. ایسے نہیں کچھ مقام ملتا. لیکن ہمارے رب نے کیا دیا ہمیں؟ ہم کچھ بھی نہیں اس کے خاطر کر سکتے نہ کرتے ہیں. لیکن یہ رب ہی ہے جو ہم سے خود راضی ہونا چاہتا ہے تو ہم سب سے درود شریف پڑھاتا ہے. بس رب ہمارے دلوں میں اپنی محبت، بے انتہا عشق پیار محبت پیدا فرما دے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ادب احترام اور اتباع مبارکہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس درود کی کثرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجئے، جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بابا سے ضرور پڑھیں۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی بھی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام تو فتح پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی بھی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے اور اس درود شریف کی برکت سے آپ ہم سب کو درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے اور اس درود شریف کی برکتوں سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کی دلوں میں اپنے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور احترام اور اتباع مبارکہ کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ تمام حضرات جو کہ بیمار ہیں ان سب کو تو اپنے رحم کرم اور فضل سے شفا کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ تمام لوگ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو، آسانیوں کو، ان سب کی پریشانیوں کو اپنے رحم کرم اور فضل سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ تمام لوگ جو بے اولاد ہیں اپنے رحم کرم اور فضل سے ان سب کو حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں اپنے رحم کرم اور فضل سے ان سب کو حسین اور حلال روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے مسلمان امتی
اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی قبر میں اپنا نور اور اپنی محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی قبروں کو جنت کے حسین باغوں میں سے باغ بنا دیجیے. اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو آپ اور بلند فرما دیجیے. اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو آپ اور بلند فرما دیجیے. اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو آپ اور بلند فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کی سانسیں رکیں ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب کرنا. آمین آمین. اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارکہ میں ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے. اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.